ارم سب سے پہلے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سینسٹیو بھی ہے اور ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ اس بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بیسک سے. باڈی شیم کرنا کسی کو, تم بہت موٹی ہوگی ہو, تم بہت زیادہ پتلی ہوگی ہو, یہ ہم کہہ دیتے ہیں. لیکن ایک اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اگلے بندے کا احساس ہے, ہم اس لیے کہتے ہیں. تو ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے, ان دونوں کو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں؟ سب سے پہلی بات باڈی شیمنگ میں ورڈ تو باڈی شیم کا آتا ہے کہ یہ باڈی سے ریلیونٹ ہے, لیکن لوگ باڈی شیمنگ کے نام پہ کبھی آپ کے کلر کے بارے میں بات کرتے ہیں, کبھی آپ کے اسکن کے ٹیکسچر کے بارے میں بات کرتے ہیں, کبھی آپ کی جسامت کتنی ہے, ہائٹ کتنی ہے, وزن کتنا ہے, اس بارے میں بات کرتے ہیں. جب یہ باتیں اٹھتی ہیں تو انسان چونک جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, مطلب میرے بارے میں لوگ اتنے نیگیٹو کمنٹس کیوں کر رہے ہیں, کیوں وہ میرے فزیک کے بارے میں, میری ہائٹ کے بارے میں, میری اسکن ٹون کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ ہر انسان کو اپنے بارے میں کچھ اویئرنیس ہوتی ہے اور وہ ایک پرسونا کے ساتھ ہی باہر جاتا ہے کہ میں اچھا دکھتا ہوں, میرا قد کاٹ اچھا ہے, میری فزیک اچھی ہے. لیکن جب لوگ اس پہ کرٹیکل ریمارکس پاس کرتے ہیں, سپوز اس کو بہت زیادہ فیس پہ ایکنے برن آؤٹ, ایکنے نکلا ہے, اس کے ایکنے نکلے ہوئے ہیں, یا اس کی ہائٹ ایک جینیٹیکل ایشو کی وجہ سے کم ہے جس پہ اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, وزن کسی وجہ سے بڑھ گیا ہے, سپوز اس کو PCOS ہیں یا پریگنینسی کے بعد پوسٹ پارٹم وزن ہے اور جو وہ نہیں کم کر پا رہے. لیکن لوگوں کا جو کام ہے وہ یہ ہے اس کو باڈی شیم کرنا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس مشکل سے گزر رہا ہے, کس کرب سے گزر رہا ہے, کس قسم کے اسکن کے ایشوز سے, ہیلتھ کے ایشوز سے گزر رہا ہے, لیکن انہوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے. اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں. خیر خواہی جو ہے نا وہ اکیلے میں بیٹھ کے ہوتی ہے اور اس میں تنقید نہیں ہوتی. وہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ اس میں بہتری لا سکیں, آپ ان کو بتائیں کہ اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. جب آپ ایک تانا زنی کی فارم میں اس کو باڈی شیم کرتے ہیں, اس کی کسی بھی باڈی, ہاں اس کا آپ کوئی بھی باڈی کے اسپیکٹ پہ بات کریں اور مذاق اڑائیں اس کا کہ آپ سامنے, سب کے سامنے, جی سب کے سامنے. اور یوزلی یہ دعوتوں میں, محفلوں میں ایسا ہی ہوتا ہے, بھائی تم کتنے موٹے ہو گئے ہو, بھائی تم کتنے پتلے ہو گئے ہو, تم پہ تو کوئی لباس اچھا نہیں لگتا, تمہارا اپنے چہرے کا حال دیکھو, کچھ کھایا کرو, سوکھتی جا رہی ہو. ایسے مشورے دیے جاتے ہیں کہ جیسے انسان کو اپنی صحت کے بارے میں کچھ علم نہیں. اور زیادہ تر سب سے زیادہ جو انفٹ آنٹیاں ہوتی ہیں نا, سوری ٹو سے, انفٹ آنٹیاں ہوتی ہیں نا, وہی سب سے زیادہ ایسی چیزیں بولتی ہیں. ایسا ہی, کیونکہ انہوں نے اپنا تو پیک ٹائم گزار لیا ہوتا ہے اور وہ شاید جینیٹیکلی ہیلدی رہی ہوں. لیکن آج کی جو لڑکیاں ہیں وہ بہت سارے جینیٹیکل ایشوز کا شکار ہیں. نہیں, ایک ہوتا ہے ہیلدی رہنا جینیٹیکلی, ایک ہوتا ہے انفٹ ہونا. یو کین ڈفرینشیٹ بٹوین دوز ٹو تھنگس نا. ایسا ہی ہے. ہیلدی ہونے سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ جب آپ چل پھر رہے ہیں تو آپ کو کوئی سانس کا مسئلہ نہیں ہے, دل کا مسئلہ نہیں ہے, گھبراہٹ نہیں ہو رہی, BP کا ایشو نہیں ہو رہا, تو یو آر ہیلدی. چاہے آپ کا ویٹ زیادہ ہے, آپ اچھا لباس زیب تن کر رہے ہیں, آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو اچھی طرح پرفارم کر رہے ہیں. لیکن ایک انفٹ بندہ, نہ وہ اٹھ سکتا ہے, اس کے گھٹنوں میں درد ہے, نہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے, اور جب وہ پوری زندگی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کی. واک تو ہر بندہ کر سکتا ہے اپنے گھر میں, وہ بھی نہیں کرتے, اور پھر وہ مشورے ایسے دیتے ہیں, اور ان کے مشورے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا ہیلتھ ایکسپرٹ ہی کوئی نہیں ہے. بالکل. اچھا, تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ہماری سیلف اسٹیم پر کیسے افیکٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں, جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری باڈی کا جو بھی حصہ ہے, چاہے وہ ہمارے نین نقش ہیں, چاہے ناک ہے, یہ تمام تر ہماری باڈی کے بڑے امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں, اور ہم ان کو لے کر اپنا ایک پورا امیج بناتے ہیں کہ ہم کیسے نظر آتے ہیں. اب زیادہ تر کمنٹ ہوتا ہے کریم نہیں لگاتی تم, کوئی گورا ہونے والی کریم لگا لو, وزن کم کرنے کے لیے اچھا یہ قہوہ پی لو. تو پھر کیا ہوتا ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ پستی کی طرف جا رہے ہیں, ہم آڈ ان ایونز ہیں, مطلب سارے لوگ اچھے ہیں اور ہم جو ہے نا اس میں برے ہیں, ہمارا رنگ نہیں صاف, ہمارا جسم جو ہے دبلا نہیں ہے. تو جب آپ نگیٹو اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی سیلف اسٹیم آہستہ آہستہ گراوٹ کا شکار ہوتی ہے. اور جن کریمز کو انہوں نے ریکمینڈ کیا, جو کریم سجیسٹ کرتے ہیں, ان میں مرکری ہے, اس کو بین کر دیا انہوں نے باقاعدہ. کینسر کازنگ کریمز ہیں, اور صرف گورا رنگ حاصل کرنے اور باڈی شیمنگ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو سانولا بنایا ہے یا آپ کا رنگ کالا ہے تو اس میں بھی خوبصورتی ہے, اور وہ کم از کم نیچرل تو ہے نا. لیکن آپ مرکری بیسڈ کریم یوز کر رہے ہیں یا اسٹیرائڈز یوز کر رہے ہیں اور جلدی سے گورا ہونا چاہتے ہیں, آپ چند دنوں کے لیے گورے ہو جائیں گے, اس کے بعد آپ کے چہرے کی ساکھ بالکل بگڑ جائے گی. تو باڈی شیمنگ انسان کو انتہائی اقدام پہ لے کے جاتی ہے, وہ اقدام جو کہ اس کی جسمانی صحت کے لیے اور ذہنی صحت کے لیے بہت برے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر ارم, ہم نے اسٹارٹ میں بات کی ہے کہ ہماری جو دعوتیں ہیں ان سب میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جو باڈی شیمنگ ہے نا, ہمارے گھر سے ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. ان کو ایسی چیزیں کہتے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری جنریشن
آئی گیس وہ فرسٹ جنریشن ہے جین زی, یو کین ڈس ایگری ود می, جو ان چیزوں کو لے کے بہت زیادہ سینسیٹیو ہے. مطلب وہ بولتی ہے کہ آپ ہمیں ایسے نہیں کہہ سکتے, ورنہ ہم سے پہلی والی جنریشن ہے, اگر ہم ان کو کمپلین کریں نا, ہمیں انہوں نے کہہ دیا کہ تم بہت موٹی ہو گئی ہو, کھایا پیا کرو, تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہاں تو صحیح بات ہے, تم اپنی ڈائٹ اچھی کرو. وہ ان چیزوں کو لے کے نا سینسیٹیو نہیں ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہماری جین زی جو ہے, ایک تو رسپانس کرتی ہے, اچھا رسپانس کرتی ہے کہ وہ ایک اس کا فیڈ بیک دیتی ہے کہ ہمیں آپ کے کمنٹس کی مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جس سوشل میڈیا کے ایڈکٹ ہو چکے ہوئے ہیں, وہاں ان کو ایسے باڈی امیجز دکھائے جاتے ہیں, ایسے پرفیکٹ فیسز دکھائی جاتے ہیں. آپ نے ایسے بہت ساری سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی ویڈیوز جس میں وہ اپنے فلٹر کے ساتھ اور فلٹر کے بغیر کی شکلیں دکھانا شروع ہو گئے ہیں, فلٹر کے بغیر جسم اور فلٹر کے ساتھ کا جسم دکھانا شروع ہو گئے ہیں, کہ اب لوگوں کو پتہ لگے, لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ چیز ریئلٹی نہیں ہے. آپ اس چیز میں اتنا زیادہ مبتلا نہ ہو. لیکن جین زی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے امیجز کی ایڈکٹ ہے. آپ دیکھیں آج کل کا کوئی بچہ بغیر فلٹر کے تصویر نہیں لیتا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ریئل شکل ہے, جو ہمارا ریئل فیس ہے, وہ کیمرہ میں کانفیڈنس نہیں ہے. انہوں نے اپنا کانفیڈنس لوز کر دیا اس باڈی شیمنگ کی وجہ سے ہی. اگر کسی کے چہرے پہ چند نشان ہے تو وہ فلٹر سے اس کو چھپانے کی کوشش کرے گا کہ ہم پرفیکٹ نظر آئیں. پرفیکٹ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا. تو یہ فلٹرز اور سوشل میڈیا کی دوڑ اور سوشل میڈیا میں اپنے آپ کو سب سے اچھا دکھانا, یہ ہماری جین زی کو کہیں نہ کہیں بیمار بھی کر رہی ہے.